ہم نے اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز وضع نہیں کی، کوئی چیز دین میں داخل نہیں کی کسی بھی حوالے سے۔ ہم اسی دین پر ہیں جو دین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جو ائمہ محدثین کے پاس تھا۔ محدثین کے عقائد و اعمال ان کی کتابوں میں محفوظ ہیں، درج ہے۔ آج ہم سے کوئی پوچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، ہمارا ایک ہی جواب ہوگا کہ ائمہ محدثین کی کتابوں میں جو عقائد و اعمال ہیں وہ ہمارے عقائد و اعمال ہیں۔ ہم ان کے عقیدے سے سرے بھی منحرف نہیں ہیں۔ امام بخاری نے کتاب و توحید لکھی، صبح آپ مارکیٹ میں جائیں، صحیح بخاری خریدیں، کتاب و توحید پڑھیں، اول سے لے کر آخر تک عقیدے کا ایک باب، ایک جزء بھی ایسی نہیں ہے جس میں امام بخاری سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ جو عقیدہ امام بخاری کا وہ ہمارا ہے، جو عقیدہ امام احمد بن حنبل کا وہ ہمارا ہے، جو عقیدہ امام مالک کا وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو امام شافعی کا عقیدہ وہ ہمارا ہے۔ ہم ائمہ کے عقیدے پر ہیں، اس وجہ سے ہمارے دشمن زیادہ ہیں۔ ہم اکیلے ہیں اس دنیا میں، اکیلے، اور چار سو ہمارے دشمن ہاتھ میں ہیں۔ کب دن آئے گا جب یہ مٹ جائیں؟ یہ ان کا ظام ہے، قیامت تک اللہ نے حق اور اہل حق کو باقی رکھا۔ یہ کوئی ریت کی حویلی نہیں جسے پھونکوں سے کوئی اڑا دے گا۔ ان کی بنیادیں مضبوط، ٹھوس، ان کو عقائد و اعمال اللہ کی وحی پر مبنی ہے۔ امام حافظ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر لکھا ہے، اہل السنہ کاتبۃ اخوانہم، اہل السنہ اہل الحدیث یہ سارے کے سارے بھائی ہیں۔ اہل حدیث مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق اہل حدیث وہ تکلیف میں ہے، مغرب کا اہل حدیث اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ شمال کا اہل حدیث خوشی محسوس کرتا ہے، جنوب کا اہل حدیث خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی اسے خوش کر دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، یہ اہل حق کا ایک گروہ، ایک جماعت ہے، اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، خیر خائی کے جذبہ سے سرشار، اللہ کے دین کے شہدا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو پوری امت کے سامنے یہ پیش کرنے والے ہیں۔ ان کا عقیدہ دیکھیں، لگتا کیا ہے؟ ایک دل سے بات نکلی ہے، ایک زبان سے جاری ہوئی۔ دنیا میں یہ خاصیت کسی مذہب فرقے میں نہیں ہے۔ ایک ایک قدم پر ایک ہی فرقے اور گروہ کے اندر دسیوں بیسیوں اختلافات ملیں گے، اس قدر اختلافات ہوں گے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی روا نہ سمجھیں گے، رشتہ ناطہ لینا دینا جائز نہیں سمجھتے، ذبیحہ تک حلال دوسرے کا نہیں سمجھتے، اور ہیں ہم مشرق، ایک ہی فرقے کا تعلق ہے، ہیں اہل حدیث، اہل السنہ قاطبۃ اخوانہم، یہ بھائی بھائی ہیں۔ وَأَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ بِعَصْرِهَا آدَاؤُهُمْ، اہل حدیثوں گھبرانا نہیں، امام حاکم نے آپ کو
اکیلے ہو دنیا میں اور پوری دنیا آپ کی دشمن ہے. جتنے ملحدین ہیں، جتنے بدعتی ہیں، جتنے گمراہ اور ظالم ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہیں. امام احمد بن سنان الواسی رحمہ اللہ، یہ امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں. 256 میں ان کی وفات ہوئی ہے. بڑا پیارا فرمان ہے آپ کا، لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُودِيَ حِلَافَةُ الْحَدِيثِ کیا کہوں، احمد بن سنان الواسطی کمال کا امام تھا، کیا شان والا محدث تھا، امت کا طبیب اور نقاد تھا. بات کی ہے آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. دنیا میں ایک چیز ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض و دشمنی نہ رکھتا. ایک بدعتی بھی ایسا نہیں، ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض نہ رکھتا ہو. آگے فرماتے ہیں جب انسان بدعتی بن جاتا ہے، مسلک محدثین سے منحرف ہو جاتا ہے، محدثین کے مسلک اہل حدیث سے ہٹ جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل سے محمد کریم کی حدیث کی حلاوت، مٹھاس و شیرینی نکال لیتے ہیں. آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خوشبو حاصل ہے، رسول اللہ کی حدیثوں کی حلاوت اور مٹھاس اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور کسی کو عطا. حدیثیں پڑھتے ہیں، بخاری بھی پڑھتے ہیں، بخاری کی تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں، مسلم بھی پڑھتے ہیں، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ بھی پڑھتے ہیں، مشکات بھی پڑھتے ہیں. نودیہ حلاوت الحدیث من قلبی احمد بن سنان اعتنان فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں سے حدیث کی حلاوت کو نکال لیا. نکل گئی حلاوت، نکل گئی حلاوت. آپ پاسبان ہو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اہل حدیث ہو، کبھی آپ نے متعلق مت خیال کرنا آپ عام حیثیت کے انسان ہو، عام حیثیت سے آپ انسان نہیں ہو. اللہ نے آپ کو شرف بخشا ہے، اعزاز بخشا ہے. مت دیکھیں کہ وہ ایسا ہے میں بھی ایسے بن جاؤں. اگر وہ ایسا ہے میں ایسے ہوں تو کیا فرق پڑے گا؟ بڑا فرق پڑتا ہے. پھونک کر چلنا ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقیقی وارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پاسبان ہو. لوگ سوال کرتے ہیں، ایک نے کہا ہندوستان کی وہ کون سی مسجد ہے، اس مسجد کا نام بتاؤ جس میں 8 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے. سوال کرتا ہے. متواتر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم. ایک گروہ بالیقین میری امت میں حق پر رہے گا، اللہ اس کو غلبہ دے گا اور قیامت تک وہ غلبہ ان کا نصیب اور مقدر ٹھہرے گا. ان کا مخالف ان کا بال بھی بیکا کر سکے گا نہیں. ایک روایت کے الفاظ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ. ایک گروہ امت کا ایسا ہوگا، قائمۃ طائفہ قائمۃ بامر اللہ، وہ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا ہوگا، اللہ کے دین کو تھامے ہوگا. مسئلے پوچھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، خیال یہ ہے کیا ہے، حق کا تسلسل محدثین تک چلا، کسی دور میں مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا. ایسا نہیں،
حق ہمیشہ سے اس زمین پر موجود رہا، ایک لمحہ بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ حق دنیا سے ختم ہو گیا۔ قائمۃ بامر اللہ، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طائفہ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہے گا، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہے گا، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور سنتوں کا علم بلند کرتا رہے گا۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ امام بخاری کی شیخ ہے، جرح و تعدیل کا ماہر امام، ناقد حدیث، علل حدیث کا ماہر امام علی بن مدینی۔ آپ کا قول ہے شرف و صحاب الحدیث خطیب بغدادی کے اندر، ہم اہل الحدیث۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا جو ایک گروہ میری امت میں غالب رہے گا، اس سے مراد اہل الحدیث ہے۔ تو کون مراد ہے؟ اہل حدیث مراد ہے۔ ہم اہل الحدیث والذین یتعاہدون مذاہب الرسول، ان کی ایک نشانی ہے، ان کی ایک علامت ہے۔ کیا نشانی ہے ان کی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر پیرا دیتے ہیں۔ وَيُذُبُّونَ عَنِ الْعِلْمِ لَوْلَاهُمْ لَوْلَاهُمْ، لوگو لولاہم، اگر یہ فرقہ اہل حدیث، یہ طائفہ منصورہ، یہ جند اللہ، یہ حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ نہ ہوتا، لولاہم لولاہم لم تجد عند المعتزلة والجہمیة والرافضة وأهل الرأي وأهل الإرجاء شيئا من السنن۔ لوگوں اس دنیا پر قیامت ٹوٹتی اگر اہل حدیث نہ ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بگانے ہو جاتے۔ یہ معتزلہ، یہ جہمیہ، یہ رافضیہ، یہ مرجیہ، یہ اہل الرائے، ان کے پاس محمد کریم کی ایک ادا بھی نہ ہوتی، ایک ادا بھی نہ ہوتی، ایک ادا بھی نہ ہوتی۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ ایک مثال اکثر بیشتر مقامات میں نے عرض کی، میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ 4 مہینے کا بچہ اپنے ماموں کی گود میں تھا، اس کے ناخن بڑے ہوئے۔ میں نے کہا اس کے ناخن نہیں کاٹے، ناخن بڑے ہیں۔ کہا اس کی ماما کہتی ہے، اس کی ماما کہتی ہے 10 ذو الحجہ کے بعد، قربانی کے بعد اس کے ناخن کاٹیں گے۔ وہ حدیث آنے صحیح مسلم، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنے ناخن اور بال ذو الحجہ کے داخل ہونے سے پہلے کاٹ لے اور 10 دنوں میں قربانی کے بعد کاٹے گا۔ سمجھ آئے گی بات؟ مجھے تو بہت حیرانی ہوئی اس بات پر۔ اللہ اکبر، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ ناخن اس کے کب کاٹیں گے؟ قربانی کے بعد اس کے ناخن کاٹیں گے۔ انہی دنوں میں میں عید کے احکام پر ایک مضمون تحریر کر رہا تھا۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت دیکھی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کے ناخن کاٹ رہی تھی۔ اپنے بچے کے، آپ کو بات سمجھ آتی ہے میری؟ وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ فرمایا 10 ذو الحجہ کے بعد، قربانی کے بعد کاٹتی تو اچھا ہوتا۔ بات تو نہیں سمجھ آئی؟ کہاں صحابہ محمد کا دور، وہ زمانہ؟ عبداللہ بن عمر بولتے ہیں قربانی کے بعد ناخن کاٹتی۔ آج کا اہل حدیث کہتا ہے اس کی ماما نے کہا قربانی کے بعد اس کے ناخن کاٹیں گے۔ کیسا تسلسل ہے دین محمد کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا جانے والے ہیں کہ نہیں اہل الحدیث؟ قربانیاں دین مانگتا ہے، اہل حدیث نے قربانیاں دی۔
لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے ان کو مٹانے کی. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ اللہ کا گروہ ہے. اللہ نے دلائل میں ان کو غلبہ عطا کیا ہے. دلائل میں کوئی دنیا میں مائی کا لال اہل حدیث کا سامنا کر سکتا نہیں کر سکتا. دلائل کی دنیا میں اہل حدیث کا کوئی مقابل نہیں ہے. یہ بیچارے آتے ہیں اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں. ان کی عوام ان کو پریشان اور تنگ کرتے ہیں. یہ اہل حدیث ہے, ان سے مناظرہ کرو. مناظرہ نہیں کریں گے یہ اور وہ ہو جائے گا. اہل حدیث کا سامنا کرنا کوئی آسان. اب تو کسی کو کہیں نا مولانا آپ پیسے لے لے اہل حدیث سے مناظرہ کریں, بھاگے گا. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ضرور کہے گا یہ فلاں ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں, یہ انگریز کی اولاد ہے, ان کے مذہب میں یہ ہے, ان کے مذہب میں وہ ہے. جھوٹ تو بولے گا مگر اہل حدیث کا سامنا کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھے گا. ایک بہت بڑے مکتب کے عالم, ایک ہمارے اہل حدیث نوجوان اپنے کزنوں کے ہاں گئے. بات ہو گئی بھئی آپ غیر مقلد اہل حدیث ایسے ایسے ہوتے ہیں. ان کا جیسے بھی ہوتے ہیں بھائی, آپ کا مذہب مسلک یہ ہے. فقہ حنفی کی کتابوں میں ہدایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص آخری تشہد میں جان بوجھ کر ہوا خارج کر دے تمت صلاتہ, اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. ان کا یہ بات کیسی آپ کر رہے ہیں؟ ان کا آپ کی کتاب میں لکھی ہے بات. آپ ہمارے مفتی صاحب کے پاس چلیں. ان پڑھ اہل حدیث نوجوان. کون سا ان پڑھ اہل حدیث نوجوان مفتی صاحب کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا کزن ہے, یہ پنجاب سے آیا ہے, یہ مسئلہ بتاتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ تو ہے. یہ کیسا مسئلہ ہے؟ ان کا حدیث سے ثابت ہے. حضرت حدیث سے حدیث سے ثابت ہے. کون سی حدیث؟ لاؤ جی آپ ترمذی شریف لے, ترمذی لے آئے. ایک حدیث پڑھی مفتی صاحب. وہ نوجوان کہتا ہے میں سوچنے لگا یہ تو عجیب معاملہ ہے, یہ تو حدیث پڑھ کے سناتا ہے. تو میں نے بیٹھے بیٹھے تدبیر کی کہ مفتی صاحب آگے پڑھے. حدیث تو آپ نے پڑھ لی, آگے پڑھے. کیا کرے؟ آگے پڑھے. مفتی صاحب کہے نہیں آپ پڑھیں. وہ کہتے ہیں حدیث تو آپ نے پڑھی ہے تو آگے بھی جو ہے وہ بھی آپ پڑھیں. کہتا ہے میرے تو علم نہیں تھا آگے کیا ہے. میں نے تو ایک اندازہ کہا آگے پڑھے. مفتی صاحب کہے آپ پڑھے. نہیں جی آپ نے حدیث پڑھی, آپ آگے پڑھے. 1 گھنٹہ اس بات پر تکرار ہوتا رہے گا. کتنا؟ بالآخر ساتھی کا مفتی صاحب آپ ہی پڑھ دیں. آگے امام ترمذی نے کہا یہ حدیث ثابت. انہوں نے کہا وہ آپ میرے خلاف وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس کو محدثین نے کہا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے. وہ نوجوان اہل حدیث ہو گئے. میں نے کہا اہل حدیث کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں وہ کہ ہمارے بھائی نے ہمیں ایسے ایسے اہل حدیث کر دیا. یہ تو عام بندے کی بات ہے. اہل حدیث کے علماء کی تو اپنی شان ہے. یہ علم نبوت کے وارث ہے, یہ محدثین کے علم کے وارث ہے. پاسبان ہے محدثین کے علم کے. ان کا کوئی سامنا کر سکتا نہیں. لوگ پروپیگنڈا کریں گے, جھوٹ بولیں گے, باتیں کریں گے, مگر اہل حدیث کا مقابلہ کرنے میں یہ لوگ اتراتے ہیں. مسلمانوں اہل حدیث ایک تسلسل کا نام ہے. صحابہ سے چلے ائمہ محدثین سے چلے, ہر دور میں اہل حدیث رہے, ہر دور میں اہل حدیث رہے, ہر صدی میں رہے, ہر زمانے میں رہے. بے شک ایک اہل حدیث. کتنے اہل حدیث؟ ایک ہی کیوں نہ صحیح, مگر دنیا میں حق والے موجود رہے اور رہیں گے. پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ اہل حدیث مسلک ایک تسلسل کا نام ہے. ہندوستان کی کسی بستی یا پاکستان کی کسی بستی میں اس مسلک کو وضع یا ایجاد نہیں کیا گیا.
اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو آپ کو مبارک پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے پاس علم نبوت ہے، اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کے پانے والے اس زمین پر اس نیلی فام چھت کے نیچے اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں تو بات بنے گی۔ اہل حدیث علم نبوت والے، علم قرآن و حدیث والے، ان کے پاس قرآن و حدیث ہے، ان کے پاس قرآن و حدیث ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کو پانے والے اہل الحدیث ہیں اور کوئی نہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ، اہل اسلام ہونے کا دعویٰ، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے جبوں کبوں والے ہیں ان کے پاس، تروں والے ہیں ان کے پاس، گدیوں والے ہیں ان کے پاس، خانقاہوں والے ہیں ان کے پاس، مگر علم نبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، علم نبوت صرف اہل حدیث کے پاس، اس پوری زمین میں اہل حدیث کے علاوہ کسی کو علم نبوت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے فلاں عالم نے قرآن کی اتنی بڑی تفسیر لکھی، حدیث پر اتنا کام کیا، اس کی شرح لکھ دی، آپ کہتے ہیں کسی کے پاس علم نبوت نہیں ہے؟ اس لیے تو نہیں قرآن کا علم ہے، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مگر اللہ کی مرادوں کو نہیں پا سکتے، اللہ کی مرادوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو پا نہیں سکتے۔ احمد بن سنان واسی نے جو فرما دیا تھا، اذا ابتدأ الرجل نزع حلاوة الحدیث من قلبه، لکھے حدیث کی شروحات لکھے، مگر حدیث کی حلاوت و مٹھاس سے محروم لوگ سبھی کلہم اجمعون، سارے کے سارے صرف اہل حدیث ہیں جن کے پاس علم نبوت ہے، اور کسی کے پاس دنیا میں علم نبوت نہیں ہے۔ اگر کہ ہمارے پاس علم نبوت ہے تو محدثین سے کیوں کٹے؟ سمجھ جائیں، توجہ فرمائیں، محدثین سے کیوں کٹے؟ نہیں کٹنا چاہیے تھا نا، کٹے کہ نہیں کٹے؟ توجہ فرمائیں، آپ جو مہمان گرامی آئے، قرائے اعظام تشریف لا رہے ہیں، ابھی ان کو لانا تو نہیں چاہیے تھا، مہمانوں کا بھی ٹھہراتے، بہرحال آ گئے، کوئی بات کہیں گے مہمانوں کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم، ماشاءاللہ، تفضل مشکور۔ بیٹھیے تشریف رکھیے۔ توجہ ہے جی، توجہ۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی لکھتے ہیں، قرآن کے دلائل بھی اپنے مسلک کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ حدیث پڑھتے بھی ہیں، حدیث کی شروحات بھی لکھتے ہیں، حدیث سے دلائل اپنے مسلک اور فرقے کی تائید میں پیش بھی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے، کرتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے، یہ رافضیہ، یہ شیعہ، آپ ان کو جانتے ہیں؟ ان کے مذہب کی بنیاد A to Z جھوٹ پر، A to Z، ان کے پاس ایک سچائی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ کتنی؟ ایک سچائی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟
قرآن و حدیث ماننے کا دعویٰ ہے، مگر سب کا اتفاق ہے، ان کے دو بھی اختلاف نہیں رکھتے، سارے کہتے ہیں قرآن میں نقص واقع ہو گیا، علی کی خلافت تھی، اہل بیت کی فضائل تھے، ابو بکر عمر عثمان نے نکال دیا۔ سمجھاتی ہے بات؟ اور دعویٰ کہ ہم قرآن کو، مسلمانوں یہ تمہارے پاس دو قطعوں میں قرآن، اس کو یہ نہیں مانتے، جب کہتے ہیں نا ہم قرآن مانتے ہیں، ان کے ذہن میں ہے جو ہمارے مہدی کے پاس غار میں قرآن ہے وہ ہے۔ سمجھاتی؟ دعویٰ قرآن کا اور حدیث، سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کو مطعون کرتے ہیں، ابو بکر کے دین کو نہیں مانتے، عمر کے دین و ایمان کے انکاری ہیں، عائشہ کے دین کے منکر ہیں، عائشہ پر تہمتیں لگاتے ہیں رضی اللہ عنہم، طلحہ و زبیر کو مسلمان نہیں مانتے۔ بتائیں یہ رسول اللہ کی حدیث کیسے مانیں گے؟ حدیث کے راوی اصحاب محمد ہیں کہ نہیں؟ کون ہے؟ وہی صحابہ ہیں نا۔ صحابہ تو دین پر نہیں تھے، ان کے نزدیک صحابہ غاصب اور ظالم بنے، دین سے خارج ہو گئے تھے، دین اسلام سے صحابہ کا کوئی تعلق نہیں، تو حدیث رسول کسے ان کو کیسے مل گئی؟ بات سمجھا تھا؟ یہ اتنے غریب ہیں بیچارے، اتنے غریب ہیں میرے بھائیوں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ اپنا کلمہ اپنے مذہب مسلک کی کسی کتاب سے ثابت کر سکتے نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ آپ اپنا کلمہ ثابت کر دیں، میں آپ کا مذہب کہہ دیں گے، اور مہلت دینی ہے قیامت تک، جب تک میں زندہ ہوں یہ میرا ایڈریس، یہ میرا نام ہے، یہ میرا نمبر ہے، حوالہ پیش کر دیں، ثبوت ثابت کر دیں آپ کا یہ کلمہ قرآن و حدیث سے نہیں، تمہارے مذہب کی کتابوں سے بعض سند صحیح ثابت ہو جائے، میں تمہارا مذہب مان لوں۔ یہ پیش کر سکتے؟ ایک جھوٹے کو میں نے سنا، وہ بھی سندھ کا رہنے والا، کہتا ہے فرائض السبتین کتاب کے اندر، ہمارے سنیوں بھائیوں کی کتاب ہے، ان کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ واہ جھوٹے، کیسی بات تو نے کر دی۔ بوڑھا کہتا ہے میں فلاں فلاں مدرسے کا فاضل، فلاں فلاں میرے اساتذہ، فلاں فلاں میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ فرائض السبتین ہمارے سنیوں کی کتاب ہے، بھائیوں کی، اس کے اندر ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے، تو اپنی کتابیں پیش کرنا۔ اب اس کتاب کی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ ابراہیم بن محمد بن معید یہ خراسانی 722 ہجری میں مرا، تقیہ بعد رافضی جھوٹا تھا، بعض سنیوں کو پتہ نہیں لگا، بیچاروں کو انہوں نے اس کی تعریف کر دی۔ آج بھی کہیں گے تمہارے فلاں سنی عالم نے اس کی تعریف کی ہے، جبکہ اس کے استادوں میں ابن مطار ہلی، توسی اور حائری موجود ہیں، ان سے پڑھا ہوا تقیہ بعد ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارا شیخ الاسلام ہے۔ کبھی سنی کو بھی یہ شیخ الاسلام کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وہ سنیوں کا بڑا، یہ اپنی کتابوں سے شیخ الاسلام لکھ سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ بیچارے اپنا کلمہ بھی ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی آپ بتا دوں، بات قرآن و حدیث کی آئی ہے۔ اسلام کے 6 ارکان ہیں نا، اسلام کے 5، ایمان کے 6، اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی ہے نا۔ ان کے ارکان الکافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے کیا لکھا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ولایت، نہ توحید نہ رسالت، نہ توحید نہ رسالت، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا دین ہے۔ اور دوسرے ہمارے بھائی جو اہل حدیثوں کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مطعون کرتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش
خواہش ہے یہ دنیا سے مٹ جائیں، کون سا دن ہوگا جس سے ان کا وجود ناپید ہو جائے؟ ایک خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ محدثین کے علم کے مقابلے میں دنیا کو ایک علم متعارف کرایا جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ علم کلام والے متکلمین ہیں، علم قرآن و حدیث والے، علم نبوت والے اہل سنہ اہل حدیث ہیں۔ یہ علم دنیا میں کیوں لایا گیا؟ اللہ کی صفات کو رد کرنے کے لیے، توحید میں بگاڑ لانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رد کرنے کے لیے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ کرنے کے لیے دنیا کے سامنے ایک علم پیش کیا گیا جس کو دنیا علم کلام کہتی ہے۔ اہل حدیثوں ہو آپ، مبارک ہو آپ کو، آپ علم نبوت کے وارث اور پاسبان، اور اللہ نے آپ کو امین بنایا۔ ان کا جھوٹا علم سچے علم کو رد کر سکا، یہ اللہ کی توحید کو مٹا سکے۔ اور یہاں رک کر ایک اور بات بتاؤں، توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں جو قبروں کو سجدہ نہ کرے، کہتے ہیں یہ بڑا موحد ہے۔ بھائی توحید کی ایک چیز اس کے اندر آگے موحد نہیں۔ موحد وہ ہوگا جو عقیدت الاسماء والصفات میں اہل سنہ ائمہ محدثین کے مسلک مذہب عقیدے پر ہو۔ سمجھ آتی ہے نا؟ وہ اہل حدیث کے علاوہ زمین پر کوئی بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی 7 صفات کو مانتے ہیں۔ آپ کون ہو؟ ہم اشعری ہیں۔ آپ کون ہو؟ ہم معتزلی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ہم فلاں اور فلاں ہیں۔ یہ بیچارے ان نسبتوں میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید میں گمراہ ہے، یہ اللہ کی صفات میں گمراہ ہے۔ ان کے پاس توحید الاسماء و صفات نہیں، اور جب تک توحید الاسماء و صفات انسان کے پاس نہیں، اپنے رب کی انسان کو معرفت ہو سکتی نہیں، اس میں اخلاص آ سکتا نہیں۔ 100 دعویٰ کرے کہ میں مخلص ہوں، مگر اللہ کی توحید میں مشرک، بھلا وہ مواحد بن گیا، وہ مواحد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ ائمہ محدثین سے لیا، جن کو دنیا اہل السنہ کہتی ہے، جن کو دنیا اہل السنہ وال جماعت کہتی ہے۔ انہوں نے کہاں سے لیا آپ کو معلوم ہے؟ اور یہاں مسلک اہل حدیث کی خوبی بتا دوں گا میں آپ کو، کبھی یاد کریں گے، ہم قبروں میں پڑے ہوں گے، آپ کی نسلیں بتائیں گی۔ ایک آیا تھا جس نے ہمیں بتایا تھا کہ مسلک اہل حدیث کی خوبی یہ ہے، یہ کبھی بھی گمراہی اور ضلالت کو قبول کرتا۔ آپ نہیں سمجھے اس بات سے؟ مسلک اہل حدیث کبھی بھی گمراہی اور ضلالت کو قبول کر سکتا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، تقیہ باز آئے، چھپ کر مسلک اہل حدیث میں رخنہ اندازی ڈالنے کی کوشش کی، مسلک اہل حدیث میں گڑبڑ کی کوشش کی۔ اللہ نے اپنے خاص بندے پیدا کیے، انسانوں کو بتایا کہ یہ گمراہ ضال دل ہے۔ وہ اپنی بری کوشش میں ناکام ہو گیا، بری کوشش میں ناکام ہو گیا۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے ایک تسلسل کے ساتھ۔ یہ حق چلتا چلا آیا، ہم تک پہنچا، قیامت تک یہ حق اس زمین پر رہے گا۔ اور ان کی حالت، کوئی بڑا معتزلی تھا، توجہ فرمائیں، معتزلی تھا، وہ حنفی بن گیا، فروعات میں حنفی بن گیا، فروعات میں حنفی بن گیا، عقیدے میں معتزلی، اشعری، مفوضہ، رافضیت، تقیہ باز، ان کے مذہب میں گھس گیا۔ انہوں نے اس کو سلام کیے، کیا کیے؟ سلام کیے۔ کیا بات ہے، ہمارا بڑا عالم ہے۔ کیا عالم ہے تمہارا؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اور یہ لکھتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ لبادہ حنفیت کا اوڑا ان کے اندر گمراہی اور ضلالت سرایت کی زہریلے ٹیکے لگائے، اشعریت، ماتریدیت ان کے اندر داخل کر دی، جہمیت کر دی ان کے اندر داخل، یہ جامی بن گیا۔
اللہ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں. ایک تھا علامہ زمخشری. علامہ زمخشری معتزلی پرلے درجے کا. جب حنفی مذہب میں آیا تو سب نے اس کو سلام کہا کہ کیا بات ہے کہ زمخشری ہمارا ہو گیا. اس نے الکشاف قرآن کریم کی تفسیر لکھی, کہا الحمدللہ الذی خلق القرآن. سب تعریف ہے اس اللہ کی جس نے قرآن کو خلق کیا. مسلمانوں کیا قرآن مخلوق ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ بولتے نہیں اللہ کا کلام. وہ کیا کہتا ہے؟ اتنی سی بات پر کہ یہ ہمارا ہوگا. مگر مسلک اہل حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی گمراہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی رہ سکتا. اللہ رب العالمین اس کی حالت کو مومنوں پر اہل علم پر منکشف کر دے گا. اہل حدیث خالص مسلک ہے. اس میں ملاوٹ گمراہی ضلالت قطعاً اس میں داخل نہیں ہوتی. آج لوگ باتیں کرتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہمارے فلاں عالم جو ہے قرآن کی اتنی بڑی تفسیر لکھی. ایک تھا مناظروں میں کہتا تھا اس حدیث کو اللہ اور اس کے رسول صحیح کہے تو پھر ہم کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے. ظالموں تم اللہ کی زمین پر محدثین کے مسلک کا تمسخر اڑاتے ہو. تمہیں بددعا ہے محدثین ائمہ دین کی, ائمہ اہل سنت کی, ائمہ ہدا, ائمہ اسلام کی. تمہیں بددعا ہے. تم ناکام ہو, خاسر ہو, خائب ہو. تمہارے پر حق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں قرآن کیا ہے. قرآن اللہ نے اس کو آواز کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ تکلم نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے یہ کہتے ہیں. علامہ ابن ابی الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح عقیدہ تحویل سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یا اللہ یہ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, یہ کلام نصی ہے. اللہ نے جبرائیل کو القاء کیا, یہ قرآن کے الفاظ یا جبرائیل کے ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اللہ رب العالمین کے یہ الفاظ نہیں ہے, یہ اللہ کی کلام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. مسلمانوں آنکھیں کھولے. اہل الحدیث قرآن اللہ کا کلام, اس کی مخلوق نہیں. اللہ نے اس کو صوت و حروف کے ساتھ, آواز اور الفاظ کے ساتھ اس کو تکلم کیا ہے. قرآن اس بات پر شاہد, حدیث سے دلیلیں, امت کا اجماع, مومنوں مسلمانوں کا اتفاق کہ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نے اس کو تکلم کیا. جبرائیل نے اللہ سے سنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سنا, صحابہ محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں. اور کتاب و توحید ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, صحیح سند کے ساتھ, اذا تکلم بالوحی سمع اہل السماء. جب اللہ وحی سے تکلم فرماتے تھے آسمان والے فرشتے سنتے تھے. آسمان والے سنتے تھے, وہ آواز, وہ الفاظ سنتے تھے. اور حدیث محدثین کے مسئلہ کے خلاف ہے. محدثین کے مسئلہ, ایک حدیث ہے لا یرفع الیدین الا مرۃ واحدہ. عبداللہ بن مسعود سے نبی پاک ایک ہی بار رفع الیدین کرتے تھے. محدثین کیا کہتے ہیں؟ ابو حاتم الرازی, ابن حبان, امام دار قطنی, کبار ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. ائمہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ثابت نہیں. حافظ نووی نے خلاصۃ الاحکام کے اندر یہ بات ذکر کی ہے, اجمعوا علی ضعفہ. یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث محدثین کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں بلکہ کیا ہے, ضعیف ہے. اور متواتر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. جس حدیث کو محدثین نے کہا یہ ضعیف ہے, اجماع کر لیا, اس کو انہوں نے دین بنا لیا. یہ دین آپ کو مبارک.
محدثین کے مسلک کو مانتے ہو، محدثین کی روایتوں کو بیان کرتے ہو، حکم آپ نے بیان کرتے ہو۔ محدثین کے مسلک کو مانو تو محدثین کے حدیث کے حوالے سے تحقیق کو بھی مانو۔ تحقیق نہیں مانی، حدیث لے لی مانا اپنا بیان کریں گے، حدیث لے لی مانا اپنا بیان کریں گے۔ ہیں اہل حدیث جو محدثین کے مسلک پر ڈٹے ہوئے ہیں، کیا مجال ہے دنیا میں کسی میں جرت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تحریف کرے، لفظی یا معنوی، یہ حدیث کے معنی میں بگاڑ لائے، کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی۔ فوراً علماء اہل حدیث اٹھتے ہیں، یہ باطل پرست ہے، یہ گمراہ پاپی ہے، اس کی کسی بات میں نہیں آنا۔ اگلی بات، یہ خبر واحد ہے۔ دیکھیں حدیث کے رد کے طریقے، علم کلام والوں کیا بات کرتے ہو، کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے، خبر واحد ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا نہیں، اپنا قانون بنا لیا۔ اگر اہل سننا ہو، اہل سنت کا ایک امام بتاؤ جو یہ کہتا ہو کہ خبر واحد عقیدے میں حجت اور دین نہیں ہے، ہم تمہیں سلام کریں گے۔ ایک مسلمان بھی دنیا میں ثابت نہیں کر سکتا۔ خبر واحد عقیدے میں حجت اور دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، معاذ انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلتکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا اللہ۔ میرے اکیلے معاذ جا رہا ہے، یمن کی طرف جا رہا ہے، اہل یمن کو کہنا، اکیلے معاذ آپ نے کہنا ہے کہ تم اللہ کی توحید کو مان لو۔ بتاؤ توحید عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اکیلا قربان جی امام بخاری کے استدلال اور ائمہ مسلمین کے حدیث کا کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، ہم قرآن کو لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ حدیث فلاں حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے، ہم کہتے ہیں تمہارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوڑ دو اس پریشانی کو، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ جی ظاہر ٹکرا رہی ہے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ثابت حدیث قرآن کے کبھی معارض ہو سکتی۔ آج ایک پیغام لے کر جانا ہے، صبح لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کانفرنس پہ گئے تھے، کیا سیکھا ہے، کیا سنا تھا آپ نے، کیا یاد رکھا؟ آپ کہیں گے ایک بات یاد کی ہے، کبھی بھی صحیح حدیث قرآن کے مخالف ہو سکتی، کبھی کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو سکتی نہیں۔ یہ اہل حدیث کا دنیا میں پیغام ہے۔ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں یہ حدیث قرآن کے مخالف، قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تمہارے باطل قانون اور نظام ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں محدثین کے مسلک اور مذہب کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اہل سنت کے مسلک اور مذہب کو۔ بڑی پتے کی بات ہے اور پیاری اور خوبصورت بات ہے۔ امام الائمہ امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید کے اندر درج کی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے امام ابن خزیمہ۔ جانتے امام ابن خزیمہ کو امام بخاری کی شکل ہے، امام بخاری کی برکت کا نام ابن خزیمہ ہے، اہل سنت کا امام۔ کتاب التوحید کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، توجہ، من ادعا من الجہلۃ ان شیئا من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثبت من جہت لک مخالف لشیء من کتاب اللہ۔ اور جاہلو، کتنے جاہل کہتے ہیں یہ حدیث جو ثابت حدیث ہے قرآن کے مخالف ہے۔ جاہل کیا کہتے ہیں؟ یہ ثابت حدیث قرآن کے مخالف ہے۔ وَنَزَّامٍ بِتَثْبِيتِ صِحَّةِ مَذْهَبِنَا۔ محدثین کا مسلک مذہب یہ ہے، کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف، کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف۔ وَنَزَّامٍ، ابن خزیمہ کہتے ہیں میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں
بے تثبیت صحت مذہبنا مسلک محدثین حق صحیح کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں. الا ما ابوہ بھی الا ما ابوہ بھی منذ اکثر 40 سنہ. یہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، یہ 10 دنوں کی بات نہیں ہے. میں 40 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں. کتنے سال سے چیلنج ہے میرا؟ 40 سال سے میرا چیلنج ہے. دنیا والوں ایک حدیث جو محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہو، قرآن کے معارض ہو، جو خالص ثابت کرو، میں تطبیق دے دوں گا. دنیا کو بتاؤں گا کہ اللہ اور رسول کے فرمان میں اختلاف نہیں ہے. الا ما ابوہ بھی منذ اکثر 40 سنہ. 40 سال انتظار میں بیٹھا ہوں مگر ایک بھی میرے پاس نہیں آیا، ایک بھی نہیں آیا. دعویٰ کرتا ہے، دور سے بات کرتا ہے. آئے ہمارے سامنے آئے اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں اپنے علماء کی موجودگی میں. ہم حدیث کے دویلے میں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں لوگوں آؤ، تم جو کہتے ہو یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، ہم قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے. لے آؤ قرآن اور حدیث کو. ہم محدثین کی ذریت اور اولاد ہیں. ہم تطبیق کر کے دنیا کو بتائیں گے میرے رب کے کلام میں، محمد رسول اللہ کی حدیث میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. ابھی دنیا میں ہم موجود ہیں، ہم نہیں ہوں گے. ہماری ذریت ہوگی، ہمارے علماء ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم ثابت کریں گے رسول اللہ کی حدیث اللہ کے کلام کے خلاف نہیں ہو سکتی. مبارک مبارک. بڑی بڑی سازشیں ہوئی، مسلک محدثین کو دنیا نے مٹانے کی کوشش کی مگر مٹ گئے. اللہ کے دین کو، محدثین کے مسلک کو کوئی مٹا سکا نہیں. حربہ کیا کیا؟ تقلید بہت ضروری ہوتی ہے، تقلید بہت ضروری ہے. تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تقلید کے بن ہم جی نہیں سکتے. تقلید تقلید تقلید. یہ کون ہے؟ یہ غیر مقلد ہے. یہ کون ہے؟ یہ غیر مقلد ہے. یہ کون ہے؟ یہ غیر مقلد ہے. اور مسلمانوں پوری دیانت علمی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں تقلید اسلام اور دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہوتا، تقلید حق ہوتی تو ائمہ اہل سنت کا دین ہوتا. محدثین تقلید سے بری تھے، تقلید سے بری. آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا بگاڑ اس زمین پر تقلید کا ہے. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے، ہمارے پاس صحابہ کی سیرت، ان کے اعمال و افعال ہیں، ہمارے پاس ائمہ کا علم ہے، ہمارے پاس ائمہ کا عمل ہے. ہم تقلید سے بے نیاز ہو چکے ہیں. تمام صحابہ کی بات کرتے ہو، تمام محدثین کی بات کرتے ہو. ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں آؤ ایک امام کے علم کا اندازہ لگاؤ. ایک امام کے علم کا اندازہ تو نہیں بتا سکتے. اللہ نے اہل حدیث کو نوازا ہے، نوازا ہے اہل حدیث کو. اہل حدیث کے پاس ائمہ محدثین کا علم اور عمل موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کے پاس اتنا وسیع علم ہے. اسماء و رجال کا علم ہے، علل حدیث کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے. کوئی دنیا میں اس کا اندازہ لگا ہی نہیں. اللہ نے ہمیں ان کا محتاج نہیں کیا. اللہ نے ہمیں کسی کا بھی محتاج، اور بولتے نہیں، اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا. کبھی ہم ان کے دروازے پر نہیں گئے. یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. یہ ہماری دینی ضرورت ہے، آپ مہربانی کر کے پوری کر دیں. اہل حدیث ہو، اپنے علماء کی قدر کرو، ان کو سلام کرو جنہوں نے جانفشانی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، دیانت علمی کے ساتھ آپ کی علمی اور دینی ضرورتوں کو پورا کیا. یہ تقلید کو روتے ہیں بیچارے.
تقلید تو گالی ہے، تقلید گمراہی اور ضلالت ہے. کبھی تقلید شرک ہوتی ہے، کبھی کفر ہوتی ہے، کبھی نافرمانی ہوتی ہے، کبھی بغاوت ہوتی ہے. تقلید تو دنیا میں اس لیے ہے تاکہ اللہ کے وحی کو ٹکرا دے. یہ تقلید کا مقصد تھا. کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں اس لیے جیتے ہیں کہ اللہ کی وحی کا رد کریں گے؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے جی. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر، بولیے کتنے رکعت؟ 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھتے تھے. 2 رکعتوں بعد سلام پھر ایک رکعت. 3 رکعت کتنے سلام سے پڑھتے تھے؟ 2 سلام سے. علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث، اپنے مسلک میں چلتی پھرتی لائبریری ہے، چلتی پھرتی لائبریری ہے. اور علامہ انور شاہ کشمیری انہوں نے ایک بات، یہ جملہ معترضہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ ابن تیمیہ علم کی بلند چوٹی ہے. اگر میں ابن تیمیہ کو دیکھنا چاہوں میری پگڑی گر سکتی ہے، میں اگر ابن تیمیہ کے علم کی انتہا کو نہیں دیکھ سکتا. اگر ہمارے مدرسے میں ابن تیمیہ کو میں داخل نہیں ہونے دوں گا. کیوں؟ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. تم جانتے نہیں ہو ابن تیمیہ کو. ابن تیمیہ ببر شہر کا نام ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ابن تیمیہ ایک ہیکر کا نام ہے. ابن تیمیہ تو وہ جو جھپٹ کر باطل پر حملے کرتا ہے. ابن تیمیہ کی بات کرتا ہے، ابن تیمیہ کو ماننے والے، ابن تیمیہ کی برکت، ابن تیمیہ سے ہدایت پانے والے اہل حدیث کے نوجوان، اہل حدیث کے علماء، تم ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، توحید کے دعوے دار ہو، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود، اللہ ہر چیز میں موجود، اللہ ہر شے میں موجود ہے. یہ کیسا گندا عقیدہ ہے تمہارا. مسلمانوں مبارک ہو، آپ اہل الحدیث ہو. آپ کے ائمہ اہل سنت اتفاق کر لی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. آپ کافروں کے بچوں سے پوچھیں جنہوں نے کبھی ہمارے اللہ کا نام نہیں سنا، ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے؟ وہ کہیں گے اوپر ہے. ہم نے ان کو بتایا. اپنے بچوں سے پوچھے نا، یہ مفتیان، یہ تروں جبوں والے، اپنے گھر میں بچوں سے پوچھے. بچہ بھی 3 سال کا، بچہ بھی، اسے پوچھے عین اللہ، اللہ کہاں؟ سندھی میں کیا کہیں گے؟ اللہ کس ہے؟ پوچھے، بولے گا اللہ اوپر ہے. اللہ نہ بول سکا تو اشارہ کرے گا. کیا کرے گا؟ ہم نے اس کو بتایا. بھئی ہم نے بتایا، آپ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو تو باہر کی ہوا بھی نہیں لگی. ظالم سوچ سمجھ، تیرا کیسا گندا عقیدہ ہے، گندا عقیدہ. رب کریم کے بارے میں تو کہتے اللہ ہر شے میں، ہر چیز میں اللہ ہے. العجاز باللہ. محدثین نے، ائمہ نے ہمیں بتایا اللہ رحمان اپنے عرش پر. پھر سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، موقع نہیں، وقت نہیں، بات آئی آگے چلتے. یہ کہتے ہیں 3 رکعت وتر. علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مستدرک کے اندر ایک روایت پڑھی، اس کی سند صحیح تھی، سند کبھی تھی. سند کبھی کا معنی طاقت والی، حجت اور دلیل. واقعی رسول اللہ کی وہ حدیث تھی. آپ بات سمجھ گئے میری؟ کہتے ہیں میں نے مستدرک حاکم، حدیث کی ایک کتاب ہے امام ابن ابی الحاکم کی، جس کو ابو عبداللہ الحاکم کہتے ہیں. ان کی کتاب کے اندر ایک روایت ہے، سند اس کی کبھی ہے کہ نبی پاک 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھتے تھے. کتنے سلام سے؟ 2 سلام سے پڑھتے تھے. کہتے ہیں ہم 1 سلام سے پڑھتے ہیں، 2 سلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا 1 وتر کے بارے میں. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ 3 وتر کا آ گیا. 3 رکعت وتر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کبھی سند کے ساتھ دو سلام سے پڑھنا ثابت ہو گیا، مگر ہم نہیں پڑھتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں اپنی املائی کتاب حرف و شذی کے اندر، فیض الباری کے اندر، علامہ بنوری نے انوار السنن کے اندر، علامہ تقی عثمانی نے اپنی کتاب درس ترمذی کے اندر 4 حوالے دنیا میں موجود ہیں دیوبندیوں کے بڑے عالم اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کیا لکھتے ہیں؟ لقد مکثتنا واربع عشرہ، لقد مکثتنا واربع عشرہ سنۃ، لقد مکثتنا واربع عشرہ سنۃ اتفکر فی ثم صنع لی جواب یشفی و یدفی۔ میں نے حدیث پڑھی، بات سمجھ رہے، میں نے حدیث پڑھی، میں نے حدیث کا جواب سوچنا شروع کر دیا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 7 سال نہیں، 10 سال نہیں، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا 14 سال محمد کریم کی حدیث کا جواب سوچا۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ کتنے سال؟ 14 سال جواب سوچتا ہے۔ آؤ اہل حدیث کے ایمان کا کوئی امتحان کرے، ہم جیسے کمزوروں سے تو کوئی پوچھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے، محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہو، اس کو رب کا دین نہ مانو، میرا نام بدل دے۔ ایک لمحہ بھی تحمل نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی سوچیں گے نہیں، ایک لمحہ بھی سوچیں گے، وہ بات نہیں سمجھے، ایک لمحہ بھی سوچیں گے، 14 سال جواب سوچیں گے، یہ ایک لمحہ بھی سوچیں گے نہیں، بولے ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم نے تو بڑی بڑی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، آج دنیا عذاب قبر کی منکر ہے، کیوں؟ نظر نہیں آتا۔ یہ سامنے مردہ پڑا ہے، آپ کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے؟ یہ تو ویسے ہی لیٹا ہوا ہے، اور تمہیں تو اپنی گالیں نظر نہیں آتی، عذاب قبر دیکھتے ہو، دنیا میں رہ کر آخرت کے دیکھنے والوں بے وقوف ہو، تمہاری یہ سمجھ نہیں تو ویسے ہی سید الفقہاء بنے ہوئے ہو۔ جس دن ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانا، اس دن ہم نے اپنی عقلوں کو محمد کریم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، مگر یہ تو چھوٹی بات آپ نے فرمائی ہے، تہامہ کے پہاڑوں سے بھی بڑی بات ہوتی، اور پہاڑ سے بھی بڑی بات ہوتی، عقل نہ مانتی، میں پھر بھی اس کو رب کا دین مانتا۔ یہ محدثین نے ہمیں بتایا، محدثین نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کھڑا کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کھڑا، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، آنکھ اٹھا کر بھی یوں جھکے ہیں، الراس وال ہے، الراس وال ہے۔ یہ بات مسلمانوں حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہماری عقیدت کو کسی کو کیا پتا ہے؟ ہمارے متعلق کوئی کیا جانتا ہے؟ 14 سال کی بات کرتے ہو، 14 سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ رسول اللہ کی حدیث کو رب کا دین بنا دیں۔ ایک امام افروز واقعہ سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ کے اندر بنا، امام مالک فقیہ الحرمین، مجتہد مطلق، مدینے کا امام مالک، دنیا جانتی ہے امام مالک، امام مالک میرا امام مالک میرا دین، امام مالک میری جنت ہے۔ مسئلہ پوچھا کسی سے، وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیسا ہے؟ امام مالک فرماتے لیس ذالک علی الناس، نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے حتی خف الناس وترکت حتی خف الناس، میں نے بھی چھوڑ دیا، لوگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، امام صاحب جو فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ ادھر ایک شخص اس نے کہا امام صاحب عندنا فی ذالک سنت، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، یہاں سنت کا کیا معنی کیا؟ کیا معنی کیا؟ سنت کا کیا معنی کیا؟
حدیث معنی کیوں کیا؟ تو محدثین سنت کا معنی حدیث کرتے تھے. محدثین کے لیے سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے؟ آج پوچھتے ہیں لوگ حدیث وہ ہوتی ہے سنت وہ ہوتی ہے. ہم اہل سنت ہم یہ اہل حدیث ہے. یہ سب جھوٹ بے بنیاد بے حقیقت بات. یہ اہل سنت کہتے ہیں. محدثین کے عقیدے کے ایک شک بھی نہ لیں تو اہل سنت کیسے بن گئے؟ متکلمین ہیں اور نام اہل سنت کا. اہل سنت تم کون سے اہل سنت ہو بتاؤ تو صحیح نا. تم تو وہ گروہ ہو جو محدثین کے مقابلے میں نکلے تھے. اتنا بڑا گروہ اللہ کا گروہ تھا محدثین. ان کے مقابلے میں ایک اپنے امام کو کھڑا کیا, ایک امام کو کھڑا کر دیا اور کہتے کہ ہم اشری ہیں عقیدے میں. کبھی کہا ہم عقیدے میں حنفی ہیں؟ اس امام کا بھی عقیدہ نہیں لی. المحنت المفنت کے اندر علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے. بہت سارے علماء کی اس پر ادارے تھے نام تصدیقات. امام حنیفہ کا عقیدہ نہیں لکھی. امام حنیفہ کا عقیدہ نہیں لکھی. اداروں کی طرف ظلم کر دیا آپ نے. امام بنایا, مقتدا بنایا, مقلد کی رٹ لگائی ہے. عقیدہ کسی سے لیتے ہو, امام ان کو بنا لیا. کہتے ڈاکٹر ہوتے ہیں, کوئی آنکھ کا ڈاکٹر, کوئی دماغ کا ڈاکٹر, کوئی دل کا ڈاکٹر, کوئی گردوں کا ڈاکٹر. ہمارا امام فقہ کا امام ہے. صحیح. اپنا مزاج خود کرتا, اپنا مزاج خود کرتا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی چالاکی ہے, ہم نے دنیا کو مطمئن کر لیا. واقعی ڈاکٹر تو ہوتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے. جس کو امام بنایا اس کے عقیدے کو سمجھ آتی ہے بات, اس کے عقیدے کو چھوڑ دو. تو کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے. ساری دنیا کے ہے فرق ہے. محدثین کے ہیں کہ فرق نہیں, تو ہم فرق نہیں مانیں گے. ہم فرق نہیں مانیں گے. ساری دنیا فرق کرے, محدثین فرق نہ کرے تو ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم تو اہل الحدیث ہیں, ہم تو محدثین کے مسلک پر ہیں. جاؤ ہمارے ائمہ سے بات کرو, ہمارے ائمہ سے بات کرو. عندنا فی ذالک سنت. امام صاحب ہمارے پاس ایک سنت ہے. امام فرماتے ہیں وما ہی, وہ کون سی سنت ہے؟ قال حدثنا لیث بن سعد وابن لہیہ وابن الحارث عن یزید بن المعافری عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن المستورد بن شداد القرشی قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلق یا یدلق بخنصره ما بین اصابع رجلین. مستورد بن شداد قرشی صحابی کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا, اب وضو فرما رہے تھے, ہاتھ کی چھنگلی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے تھے. واہ امام مالک, جہاں لیٹا ہے میرا اللہ وہاں کی رحمت کی برکھا برسا دے. اللہ تو جنت کی راہیں دے دے میرے امام. تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو, پوری امت کو لا کھڑا کیا ہے. تو نے رسول اللہ کی عظمت کے جھنڈے اور پھریرے لہرا دیے ہیں. امام مالک بولتے ہیں, مدینے کا امام ہے, وضو کا چھوٹا سا مسئلہ ہے, امام کے علم میں نہیں آیا. امام نے کہا وہ ان ھذا الحدیث حسن, یہ تو حسن درجے کی ہے, یہ تو حسن درجے کی حدیث ہے. وما سمعت به قط الا الصح, اس کے پہلے تو میں نے یہ سنی نہیں تھی, میرے علم میں نہیں تھی, ابھی علم میں آ گئی, یہ میرا دین بن گیا. سمجھ تو کوئی نہیں آئی. یہ میرے ہیں, یہ کس کے ہیں؟ یہ میرے ہیں. ابھی زبان سے جدا نہیں ہوئی. مالک نے اپنا مذہب اور ایمان بنا لیا. دنیا کو کہا رسول اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. یہ ائمہ ہے. اور 14 سال والے کسی اور کے ہیں, 14 سال والے کسی اور کے ہیں. آخری بات, یہ کیا کرتے ہیں بیچارے؟ یہ قرآن سے اپنی گمراہی اور ضلالتیں ثابت کر رہے ہیں. کس سے ثابت کر رہے ہیں؟ قرآن سے. دیکھو یہ قرآن میں آ گیا, قرآن میں یہ آ گیا. قرآن میں کیا آئے گا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. ثابت ہوگا اللہ کا ہمارے ساتھ ہے. تم کہتے ہو اللہ عرش پہ ہے. اچھا آیات پر پڑھ کے سنائیں گے. اس آیت سے ثابت ہوتا اللہ ہر جگہ, اس جگہ آیت سے اللہ ہر جگہ. یہ ہماری دلیل ہے اللہ ہر جگہ.
یہ تمہاری دلیل ہے. ائمہ نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا نا. تم نے پڑھا ہے، ائمہ نے نہیں پڑھا تھا. آل سنہ نے نہیں پڑھا تھا. ابو بکر عمر عثمان علی نے نہیں پڑھا تھا. عبداللہ بن مسعود نے کیا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا، بال یقین پڑھا تھا، سمجھا تھا، بال یقین سمجھا تھا. قرآن پر عمل کیا، بال یقین عمل کیا. قرآن کو نشر کیا، بال یقین نہیں. آج ائمہ کو یہ دلیلیں دکھا رہے ہیں. تم نے جو مسلک بنا لیا کہ اللہ عرش پر ہے، ہمارے پاس یہ دلیلیں. کسی کا دنیا میں ناکام ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ محدثین کو قرآن و حدیث کی دلیل دکھائے. کیا کرے؟ دلیل دکھائے. اہل حدیث و مبارک ہو آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدردان ہو. آپ محدثین کے قدردان ہو. تیل دودھ آدھا چلی جکڑ چلے، بارش آئی، طوفان برپا دنیا میں، زلزلے آئے، مگر تم اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے رہے. سرے منہ بھی اللہ کے دین سے بنا رہے نہیں. ایک صاحب مجھے کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہے، یعنی غیب جانتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا، میں نے کہا دلیل؟ اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. میں نے کہا نہیں. کہتا آپ قرآن نہیں مانتے ہو؟ تو میں اللہ کا کلام حق مانتا ہوں. قرآن میں تو اہل حدیث ہوں، قرآن کو نہیں مانتا ہوں. پھر اس نے ایک حدیث پڑھی. میں نے کہا نہیں. کہتے حدیث بھی نہیں مانتے؟ میں حدیث تو مانتا ہوں. ابھی بات عالم الغیب ہے. میں نے قرآن پیش کیا، حدیث پیش کی، آپ کہتے نہیں. میں کیا کروں؟ میں نے کہا اسلاف امت صحابہ محدثین ہیں، صحابہ اہل سنت میں ایک امام بتائے جو کہے النبی یعلم الغیب، تیرا مذہب مسلک قبول، عقیدہ قبول کر. اگر مجھے اجازت ہے تو میں بتاتا ہوں. کہا بخاری مسلم کو سید عائشہ فرماتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول اللہ عالم الغیب ہے وہ جھوٹا ہے. وہ کون ہے؟ مگر یہ آیت سید عائشہ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سمجھی کہ نہیں پڑھی؟ سمجھی. اللہ کے بندوں کہاں بھٹک گئے ہو؟ صحابہ کو معیار حق بناؤ، ائمہ دین کو معیار حق بناؤ، ان کے علم پر پیرا دے کر ان کے علم کو اپنا دین بنا لو. قرآن و سنت تک، قرآن و سنت کی دلیلوں تک محدثین کے علم کے بلبوتے اپنی دسترس ممکن کرو. تقلید 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 شور مچایا ہوا، کتابیں لکھی تقلید کی، مناظرے کے لیے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ دلیل ہے. کس نے؟ پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں صدی تک، 900 سال تک اس زمین کے سینے پر ایک انسان بھی پیدا نہیں ہوا جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے تقلید کا ثبوت فراہم کرے. ایسے ہی سوئے رہے لوگ. تقلید قرآن سے ثابت، ائمہ تقلید سے منع کرے. تقلید تمہارے بقول قرآن سے ثابت اور ائمہ کہیں یہ ضلالت ہے. اور ایک اور پتے کی بات بتا دوں آپ کو. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تقلید کا رد کیا. شیخ الاسلام ثانی ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اعلام الموقعین کے اندر پہلے اور بعد والوں کا تقلید کے حوالے سے علم جمع کر دیا. کیا التقلید لیس بعلم، التقلید لیس، پڑھتے نہیں، التقلید لیس بعلم اتفاق اہل، التقلید لیس بعلم اتفاق اہل. علم والوں کا اتفاق ہے کہ تقلید علم نہیں، تقلید علم نہیں. تقلید کیا ہے؟ ضلالت ہے. تقلید کیا ہے؟ ضلالت ہے. انسان کو نافرمان بناتی ہے، محدثین سے کاٹتی ہے، حق سے کاٹتی ہے. سبحان اللہ، کیسی بات ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے تقلید ثابت ہو گئی. یہ کیسی بات ہے؟ ائمہ ہدیٰ کو یہ بات کیوں نہ سمجھ آئے؟ محدثین ائمہ اہل سنت کو یہ بات کیوں نہ سمجھ
بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر یہ دنیا کو باور کرایا قرآن ہم نے سمجھا ہے، محدثین نے قرآن نہیں سمجھا. یہ تمہارے باطل پرست ہونے کے لیے بڑی بین دلیل ہے. مسلمانوں، اللہ کا قرآن سمجھا ہوا، رسول اللہ کی حدیث سمجھی گئی ہے. کس نے سمجھی ہے؟ اصحاب محمد نے سمجھی ہے، ائمہ محدثین نے سمجھی ہے، ائمہ دین نے سمجھی ہے. حدیث محدثین کے باتوں کے ساتھ ان کی سندوں کے ساتھ ہم تک آئی ہے، اور حدیث محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، حدیث کے الفاظ پر پیرا کیا ہے، حدیث کے معانی متعین کیے ہیں، حدیث کے متعلق پر پیرا ہے. ذاکر کوئی بڑے مجتہد پیدا ہو گئے اور بات تقلید کی، یہ کیسی باتیں ہیں؟ اب تقلید لیس بعلم اتفاق اہل العلم. تقلید کیا ہے؟ جہالت. اور یاد رکھیں ایک بات ہم کرتے ہیں، یہ سارا فساد دنیا میں کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کی وجہ ہمیں علامہ مقریزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 845 بھی بہت اپنی کتاب الخطط کے اندر ذکر کی ہے. اصل کل بدعت فی الدین، اصل کل بدعت فی الدین البعد عن کلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الاول. دنیا میں گمراہی و ضلالت بدعات دین کی بدعات کیوں آ گئی؟ جب دنیا نے محدثین سے دوری اختیار کر لی اور صدر اول پہلی صدی دوسری اور تیسری خیر القرون کے مسلمانوں ائمہ مسلمین کے عقائد سے انحراف کیا، دنیا کے اندر ضلالتیں. اور علامہ شافعی بولے ہیں لا تجد مبتدئا ممن ينسب الى الملة الا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي ينزله على ما وافق عقله وشهوته. الاعتصام کے اندر لکھا، اندلس کے امام نے لکھا، اندلس کے امام نے کیا لکھا کہ دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں، دنیا میں ایک گمراہ فرقہ ایسا نہیں جو اپنے مذہب کے ثبوت پر قرآن و حدیث کے دلائل نہ پیش کرتا. ہر کوئی قرآن پیش کرے گا، حدیث پیش کرے گا، کہتے قرآن حق حدیث حق، مگر قرآن و حدیث کا مطلب، اس کا فہم ہم مانیں گے تو ائمہ محدثین کا مانیں گے، ائمہ سنت کا مانیں گے. تمہارا فہم ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یاد رکھو کافر اپنے کفر پر قرآن پیش کرتے ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں. یہودی کہتے ہیں مسلمانوں تمہاری مذہبی کتاب میں ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہودیوں کو اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. کیا اس دلیل کی بنیاد پر آپ مانیں گے کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت حاصل ہے؟ آپ نہیں سمجھے؟ کسی ہندو سے پوچھے جو عقیدہ تناسخ کا قائل ہو، انسان مرتا ہے اس کی روح نکل کر کسی کتے اور خنزیر میں داخل ہو جاتی ہے، اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ اس پر مسلمانوں کی کتاب سے قرآن پیش کرتا ہے فی ای صورت ما شاء رکب، اللہ جس صورت کے ساتھ چاہے اس روح کو ملا دے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کی الوہیت میں شریک ہے، قرآن میں وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ رُوحٌ مِنْهُ، وہ قرآن پیش کرتے ہیں. کیا وہ حق والے ہو گئے؟ بولے وہ حق والے ہو گئے؟ کیوں؟ قرآن حق مانا باطل ہے. اہل حدیث کے علاوہ کوئی بھی قرآن و حدیث کا صحیح معنی لینے کے لیے تیار نہیں. اگر لیں پھر تو محدثین کے مسلک پر آ جائیں گے، اگر لیں پھر ان کو تقلید چھوڑنی پڑے گی، اگر لیں پھر علم کلام کو رتی کی ٹوکری میں ڈالنا ہوگا. یہ تو علم نہیں، یہ جہالت ہے. یہ انسان کو ظالم بناتا ہے، منصف نہیں بناتا، عالم نہیں بناتا، جاہل بناتا ہے. یہ انسان کو خوش قسمت سعادت مند نہیں بناتا بلکہ خبیث اور گمراہ. الحمدللہ رب العالمین. ہاں ہے اہل حدیث، قرآن کو حق، حدیث کو حق.
معنی وہی جو اصحاب محمد نے اور جو محدثین نے متعین کی ہے ان پر وہ قائم ہے. اپنی مرضی کا کوئی معنی مطلب قرآن اور حدیث کا متعین اہل حدیث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. دوستو یہ جو فضیلت الشیخ معزز مہمان سرگودہ فاعل علم اسماء رجال جو ماہر محقق الاثر علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن جگہ توجہ سامو انتہائی مدلل علمی